बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें, नवाज शरीफ इलाज के लिए मंगल को बैरून मुल्क रवाना होंगे। नवाज शरीफ को ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस मंगल की सुबह पहुंचेगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का ट्वीट, लिखा कि डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ का आज तो फिर तफसीली मुआयना किया है। कहा कि प्लेटलेट्स बरकरार रखने के लिए स्टेरॉइड्स की हाई डोज दी जा रही है। नवाज शरीफ की दीगर अमराज के लिए भी अद्वियात दी जा रही हैं। नवाज शरीफ को सफ़र के काबिल बनाने के लिए डॉक्टर्स ने आपस में सलाह मशवरा किया है। आपको बताएं कि नवाज शरीफ 48 घंटों अहम हैं और बरतानिया जाएंगे। नवाज शरीफ इलाज के लिए मंगल को बैरून मुल्क रवाना होंगे। नवाज शरीफ को ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस मंगल की सुबह पहुंचेगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने यह ट्वीट किया है और लिखा है कि डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को आज सुबह फिर तफसीली मुआयना किया है। मजीद लिखा कि प्लेटलेट्स बरकरार रखने के लिए स्टीरॉइड्स की हाई डोज दी जा रही है। नवाज शरीफ की दीगर अमराज के लिए भी अद्वियात दी जा रही हैं। नवाज शरीफ को सब्र के काबिल बनाने के लिए डॉक्टर्स ने आपस में सलाह मशवरा किया है। नवाज शरीफ 48 घंटे में इलाज के लिए बरतानिया जाएंगे। नवाज शरीफ का सफ़र उनकी हालत बेहतर होने से मशरूत है। नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने यह ट्वीट किया है। कहते हैं नवाज शरीफ तमाम सहूलियात और मेडिकल स्टाफ से आरास्ता एयर एम्बुलेंस में सफ़र करेंगे। नवाज शरीफ 48 घंटे में इलाज के लिए बरतानिया जाएंगे। नवाज शरीफ का सफ़र उनकी हालत बेहतर होने से मशरूत है, यह बताना है उनके ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान का, जिन्होंने ट्वीट किया। लिखा कि नवाज शरीफ तमाम सहूलियात और मेडिकल स्टाफ से आरास्ता एयर एम्बुलेंस में सफ़र करेंगे। अगले 48 घंटे में इलाज के लिए बरतानिया जाएंगे। नवाज शरीफ इलाज के लिए मंगल को बैरून मुल्क रवाना होंगे। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ को तवील हवाई सफर के लिए तिब्बी तौर पर 24 घंटे दरकार हैं। नवाज शरीफ को एयर एम्बुलेंस के जरिए लंदन ले जाया जाएगा। शहबाज शरीफ और जाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी उनके हमरा जाएंगे। इसी पर बात करते सोहेब शाहिद, जो जाती उम्रा में मौजूद हैं। सोहेब शाहिद, आप बताइएगा डॉक्टर नवाज शरीफ की तबीयत के बारे में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, कल लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ECL से नाम निकालने के हवाले से जैसे ही फैसला सामने आया, उसके बाद आइंदा 48 घंटों में नवाज शरीफ जो हैं वो अपने इलाज के हवाले से बैरून मुल्क यहाँ से पाकिस्तान से रवाना हो जाएंगे। इस हवाले से कतर से एयर एम्बुलेंस का मंगल की सुबह पाकिस्तान पहुँचेगी और मंगल के रोज़ ही नवाज शरीफ यहाँ से रवाना हो जाएंगे। डॉक्टर जो हैं उन्होंने आज भी नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया है और उनकी प्लेटलेट्स को बरकरार रखने के लिए उन्हें स्टीरॉइड की हाई डोज दी जा रही है, जबकि इसके अलावा उन्हें हार्ट का मसला भी है, शुगर भी है, मल्टीपल डिजीज़ हैं। नवाज शरीफ को तो इन मल्टीपल डिजीज़ से बचने के लिए मुमकिना तौर पर फ़ज़ाई सफ़र जो है उसको महफूज बनाने के लिए डॉक्टर जो है वो इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को जो सफ़र है उनकी सेहत को इस हवाले से बेहतर बनाया जाए ताकि वो फ़ज़ाई सफ़र जो है बाहिफाजत कर सके। तो आइंदा के जो 24 घंटे हैं वो इस हवाले से बहुत अहम है। डॉक्टर इस हवाले से सलाह मशवरा करने में मसरूफ़ है। आज भी उनका तिब्बी मुआयना जो है वो तफसील से किया गया है। इस हवाले से डॉक्टर उन्हें मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात भी दे रहे हैं, जबकि डॉक्टर इस चीज़ के हवाले से भी देख रहे हैं कि दौरान सफ़र भी प्लेटलेट्स जो है नवाज शरीफ के बरकरार रखे और किसी भी दिल की मुमकिना तकलीफ से बचने के लिए भी एहतियाती तौर पर जो तमाम तौर पर अमल पैरा चीज़ें की जा सकती हैं उस हवाले से भी डॉक्टर गौर व फिक्र कर रहे हैं। जबकि डॉक्टर इस चीज़ को भी बरकरार रख रहे हैं कि नवाज शरीफ को दौरान सफ़र किसी भी किस्म की कोई भी तिब्बी पेचीदगी जो है वो सामने ना आए और इसके नवाज शरीफ को कोई भी किसी भी किस्म का मसला ना हो। नवाज शरीफ जो है वो मंगल को यहाँ से पाकिस्तान से बैरून मुल्क रवाना होंगे। नवाज शरीफ के हमरा शहबाज शरीफ, जबकि उनके ज़ाती मौलिद डॉक्टर अदनान भी उनके साथ यहाँ से पाकिस्तान से बैरून मुल्क इलाज के लिए उनके साथ यहाँ से जाएंगे। जबकि शहबाज शरीफ का ये भी कहना है कि अगर लंदन के डॉक्टरों ने नवाज शरीफ का किसी और मुल्क में इलाज के लिए रिकमेंड किया तो हम वहाँ पर भी नवाज शरीफ को लेकर जाएंगे। और जबकि शहबाज शरीफ खुद भी लंदन में नवाज शरीफ के इलाज के दौरान उनके साथ वहाँ पर रहेंगे और अपना चेकअप भी करवाएंगे। उनका कल ये कहना था कि मुझे भी कमर की तकलीफ़ है, तो इस हवाले से मैं भी लंदन में नवाज शरीफ के साथ मौजूद रहूँगा। जबकि कतर की एयर एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। डॉक्टर अदनान की तरफ से भी एक ट्वीट सामने आया, उनका कहना था कि आइंदा 48 घंटों में नवाज शरीफ पाकिस्तान से रवाना होंगे और जो एयर एम्बुलेंस पाकिस्तान आ रही है वो तमाम तर सहूलियात से आरास्ता है। उसके अंदर मेडिकल स्टाफ जो है वो मौजूद होगा जो कि नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान से लंदन जाएगा। इसके अलावा नवाज शरीफ को जो स्टीरॉइड की हाई डोज दी जा रही है उनके प्लेटलेट्स को बरकरार रखा जा रहा है ताकि वो
फ़ضائی سफ़ر جو ہے بحفاظت طور پر کر سکے کہ ان کا فضائی سفر طویل فضائی سفر ہے جو کہ 7 سے 8 گھنٹوں پر مشتمل ہوگا، تو اس وجہ سے ڈاکٹرز کی ٹیم جو بھی ہے ان کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوگی۔ جی، پلیٹلیٹ ڈسیبل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جبکہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ڈیل ہوئی ہے اور نہ ہی ڈھیل، عدالت نے دونوں پارٹیز کی عزت کو بحال رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جان بھی عزت اور آبرو کے ساتھ چھوٹ گئی ہے۔ مزید کہا 15 جنوری تک حالات بہتر ہو جائیں گے۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کا خاندان کنجوس ہے، یہ سمجھتے ہیں کفن کے ساتھ جیبیں لگی ہوئی ہیں۔ خورشید شاہ اور حمزہ شہباز کو چھوڑ کر پلی بارگین کی شروعات ہو گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پلان بی کے تحت JUI کے کارکنوں کے اہم شاہراہوں پر دھرنے جاری ہیں۔ نوشہرہ میں حکیم آباد کے مقام پر پنجاب کو خیبر پختونخوا سے جوڑنے والی قومی شاہراہ پر کارکنوں کا دھرنا جاری ہے۔ روڈ کی بندش کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ نوشہرہ حکیم آباد میں موجود ہمارے نمائندے ذیشان کاکا خیل سے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں۔ جی ذیشان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، اس طرح ہے کہ آج چوتھا روز ہے جو جمعیت علماء اسلام فے کا پلان بی شروع ہو چکا ہے اور اسی کے تحت جو ہے دھرنے دیے جا رہے ہیں ملک بھر کی طرح۔ نوشہرہ میں بھی یہ اہم شاہراہ ہے، حکیم آباد کا مقام ہے، یہاں پر آج چوتھا روز ہے دھرنے کا اور وقتاً فوقتاً کارکنان آتے ہیں، یہاں پر بیٹھتے ہیں اور باقاعدہ طور پر تقاریر کی جاتی ہے۔ یہاں پر جو ہے نہ صرف صوبائی بھر کی مرکزی قیادت کی آمد بھی شروع ہے، اس وقت جو ہے کارکنان کی آمد جو ہے شروع ہے۔ یہاں اس مقام پر جو ہے ایک سپاٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے، یہاں پر نہ صرف نوشہرہ کے کارکنان جمع ہو گئے بلکہ پشاور، مردان، چارسدہ اور سوابی کے کارکنان کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ یہاں پر آئے اور دھرنے میں شریک ہوں۔ پچھلے دن جو ہے جمعیت علماء اسلام فے کے جو قائد ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہاں پر آئے تھے، انہوں نے خطاب کیا تھا اور باقاعدہ طور پر کارکنان کو ہدایت کی تھی کہ آپ جو ہے صبح 6 سے لے کر شام 6 بجے تک جو ہے یہ دھرنا جاری رکھے، کیونکہ رات کے وقت لوگوں کو بھی کافی مشکلات ہوتی ہے اور کارکنان کو بھی مشکلات ہوتی ہے سردی کے باعث، تو اسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے صبح 6 سے جو ہے شام 6 بجے تک جو ہے یہ روڈ بلاک کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے عوام کو بھی جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کو جو ہے ڈائیورژن دیے گئے ہیں مختلف جو چھوٹے چھوٹے علاقے۔ کاکا خیل، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مانچسٹر میں پریس کلب آف پاکستان UK کے زیر اہتمام یوم اقبال کی مناسبت سے ایک مشاعرے کا اہتمام کیا گیا۔ شعراء نے خوبصورت نظمیں اور غزلیں پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ تقریب میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی عملی زندگی اور فکری پہلو پر روشنی بھی ڈالی گئی۔ اعتزاز عاصم کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ مانچسٹر میں پریس کلب آف پاکستان UK کے زیر اہتمام مقامی لائبریری میں یوم اقبال کی مناسبت سے ایک مشاعرے کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت پریس کلب کے صدر شفیق الزمان نے کی۔ علامہ اقبال کی یاد منانے کے ساتھ ساتھ اس مشاعرے کا مقصد پاکستان کی ادبی ثقافت کو فروغ دینا اور برطانیہ میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی میں احساس تفاخر، تعلق اور امید کو تقویت دینا تھا۔ جہاں مجھ سے دل میرا چھینا گیا، جہاں پر میں اکثر ستایا گیا، الہی میرے صبر کی لاج رکھنا، وہیں پر دوبارہ بلایا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے علامہ اقبال کی فکر اور شاعری کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا علامہ محمد اقبال کے فلسفہ خودی میں نوجوانوں کے لیے خاص پیغام ہیں۔ شاعر مشرق نے بر صغیر میں بسنے والے مسلمانوں پر ظلم کے خلاف شاعری کے ذریعے اپنی آواز بلند کی۔ انہوں نے ایک ایسا خواب دیکھا جس کی تعبیر آج ہم پاکستان کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال ایک مفکر تھے، ایک فلسفہ رکھتے تھے اور ان کا ایک ویژن تھا۔ ایک شاعر ہونے کے ناطے بھی ان کی بہت ساری خدمات ہیں، خاص طور پر ان کا سیاست میں ایک بڑا نام تھا۔ ان کا جو پیغام ہے وہ نوجوانوں کے لیے ہے اور سب کے لیے ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ اپنے کلچر کو پرموٹ کرے، اردو ادب ہو گیا، پنجابی ہو گیا۔ پریس کلب آف پاکستان مشاہیر کے دن منانے میں اور قومی دن منانے میں پیش رہے گا اور انشاءاللہ ہم ایک کلچر کو یہاں پر روشناس کروا رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ وہ معمولی چیز نہیں ہے اور بے شک تعداد میں کم ہیں لیکن قوت میں کم نہیں ہیں۔ حضرت علامہ اقبال کا عالمگیر پیغام، ان کا فلسفہ جو خودی کے گرد گھومتا ہے، نوجوانوں کے لیے خاص پیغام ہے۔ اس میں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اقبال ڈے کے حوالے سے سب سے پہلے تو بڑی مبارکباد کہ بہت اچھا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے بتائیں کہ جس نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا
اس کے کیا خیالات تھے؟ علامہ اقبال کی نسبت کی وجہ سے آج ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور جو کلام پڑھا گیا وہ بھی اچھا تھا ماشاءاللہ علامہ اقبال کے حوالے سے. تو اس طرح کا جو پیغام ہے علامہ اقبال کا اس کو عام ہونا چاہیے. بہت ہی خوبصورت مشاعرہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ہیرو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس سے زیادہ بہتر انداز کوئی ہو نہیں سکتا. یہاں پر GCSE میں ان کا سلیبس میں ان کی شاعری کو شامل کیا جائے. اسی طرح سے ہم ینگ لوگوں کو، بچوں کو سکھا سکتے ہیں کہ اردو پڑھیں اور اپنے شاعر مشرق کا پیغام جو شاعری کی صورت میں انہوں نے دیا اس کو جانیں، سمجھیں، عمل کریں. اس موقع پر شعراء کرام کے منفرد اسلوب کلام اور انداز بیاں پر سامعین اش اش کرتے رہے، اور داد و تحسین کے دیگر کلمات کے ساتھ ساتھ تالیوں کی گونج نے سما باندھے رکھا. جب خواب میں بھی وہ آتے ہیں کب اپنی زبان کھل پاتی ہے، دل سے باتیں کرتا ہے، آنکھوں سے اشارہ ہوتا. آخر میں یوم اقبال کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اعتزاز اعظم چودھری، 92 نیوز، مانچسٹر. امریکی صدر کے مشیر برائے مسلم امور ساجد تارڑ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے کرتارپور راہداری کھولے جانے کی حوصلہ افزائی کی ہے. پاکستانی اقدام سے دونوں ممالک کے تعلقات بہتر اور خطے میں امن قائم ہوگا. اسپین کے شہر بارسلونا میں 92 نیوز کے نمائندے شاہد احمد شاہد سے گفتگو کرتے ہوئے ساجد تارڑ نے مزید کیا کہا، آپ کو سناتے ہیں. آپ کو ویلکم کہتے ہیں بارسلونا آمد پہ. کرتارپورہ بارڈر حکومت نے کھول دیا ہے، تو ٹرمپ انتظامیہ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ دیکھیں، ٹرمپ انتظامیہ شروع سے آپ نے دیکھا کہ پیس کی طرف ہم شروع سے بات کرتے ہیں کہ جہاں بھی دنیا میں کانفلکٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے. اور کرتارپور کے حوالے سے آپ کو پتہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بڑی اپنی ایک واضح اسٹیٹمنٹ دی ہے. دے اپریشیٹڈ کہ جس طریقے سے انڈیا اور پاکستان اپنے ریلیشن شپ کو بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور میرے خیال میں اس کڑے وقت میں کرتارپور جو ہے وہ ایک اچھا سٹیپ تھا جس میں دونوں ممالک میں ریلیشن شپ بہتر ہوں گے. اور امریکہ ہیز اپریشیٹڈ ڈونلڈ ٹرمپ ناٹ اونلی right now, since his campaign, before his campaign, he has offered his arbitration. میرے خیال میں that's what he's trying to promote. The world has seen even then after the Iran has brought the drone down, and his statement was for peace. حالات قدرے بہتر ہوئے ہیں دونوں حکومتوں کے درمیان. کیا ٹرمپ حکومت ثالثی کے لیے کوئی اب کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے یا کر رہی ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں فری ورلڈ کا جو لیڈر ہوتا ہے، میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب از دا پریزیڈنٹ آف دا سول سپر پاور آن دا پلانٹ. جب وہ آربیٹریشن کے لیے آفر کرتا ہے تو پریشر کریٹ ہوتا ہے اس سے دنیا کے ہر ملک پہ. اسی طرح انڈیا پہ بھی پریشر کریٹ ہوتا ہے. اور بالخصوص جب انہوں نے جب ثالثی کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ دونوں کنٹریز میں کنڈیشن ہے کہ اٹ از اے بائی لیٹرل ایشو، لیکن انڈیا کی طرف اس کا پریشر جاتا ہے جب ایچ ٹائم ہی ایس فار دا آربیٹریشن. تو اس میں اس مسئلے کو اجاگر کیا جاتا ہے اس ذریعے سے. اور دوسرا اس میں ویٹ ڈالا جاتا ہے کہ انڈیا کسی نہ کسی سلوشن پہ پہنچے. تو میرا خیال ہے ان کی جب بھی وہ آفر کرتے ہیں اٹ گوز پازیٹیولی ٹورڈز دا پاکستان سائڈ. کشمیر میں جو ہے مظالم کی، بھارتی مظالم کی انتہا ہو چکی. آپ یہاں پہ بھی کشمیر کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے. تو اس وقت جو دنیا کی خاموشی ہے، خاص طور پہ امریکہ کی خاموشی، کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ کیوں خاموش ہے عالمی دنیا؟ دیکھیں، میرے خیال میں امریکہ خاموش نہیں ہے. امریکہ جب جنرل اسمبلی کا سیشن تھا اسی وقت انہوں نے کنڈیم کیا. امریکہ ہیز ایز دا ریزرویشنز. امریکن لا میکرز ہیو آفرڈ دیئر کنسرن. میرے خیال میں دنیا خاموش نہیں ہے. امریکہ از ود پاکستان. امریکہ از بیہائنڈ دا کشمیر ایشو. یورپ از ود دم. یورپین یونین از ود دم. تھوڑی بہت گنجائش اگر ہے تو وہ مسلم ممالک کی طرف سے ہے. میرے خیال میں وہ بھی ہماری گورنمنٹ جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے. آئی تھنک کشمیر کا مسئلہ یا کشمیر کا کیس جو 72 ایئر سے جو جس طریقے سے انڈر دا رگ تھا، وہ میرے خیال میں دنیا کے سامنے فرنٹ پہ آ چکا ہے اور جلدی اس کا سلوشن ہوگا انشاءاللہ. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، میرے اوورسیز پاکستانیوں کو، میں ہر پاکستانی کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی سٹوری یاد آتی ہے. میری صرف ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ لوکل پولیٹیکل سسٹم میں میک شیور یور پریزنس از فیلٹ. چاہے کسی قسم کی بھی آپ کی پارٹیسپیشن ہو، ووٹ ڈالیں، اپنے لیجسلیٹرز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہیں. دیٹ از دا اونلی وے وی کین رائز. سعودی عرب میں 40 سال درس و تدریس سے منسلک رہنے والے اور سعودی الیکٹرانک میڈیا کے پہلے اردو نیوز کاسٹر پروفیسر جاوید اقبال کی یاد میں تقریب کا اہتمام کیا گیا.
प्रोफेसर जावेद इकबाल 2 रोज़ कबल इंतकाल कर गए थे। सऊदी दारकूमत रियाद में मजलिस पाकिस्तान की जानिब से मुनक़्क़िद करदा ताज़ियती तकरीब में प्रोफेसर जावेद इकबाल की ज़िंदगी पर मुक़र्रिरीन ने इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि दार गैर में जिस अंदाज़ के साथ प्रोफेसर जावेद इकबाल ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इसकी कोई दूसरी नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने अपनी तसानीफ़ के ज़रिए जहाँ सहाफ़ती तजर्बात को बयान किया, वहीं पर पाक सऊदी ताल्लुकात को भी नुमाया किया। हल्का फ़िक्र व फ़न के सदर डॉक्टर रियाज चौधरी ने कहा कि प्रोफेसर जावेद इकबाल इल्म व अदब का मीनार और सहाफ़त का मयार थे। मजलिस पाकिस्तान के सदर राना अब्दुल रऊफ़ ने कहा कि जावेद इकबाल पाकिस्तानी कम्युनिटी का फ़ख्र थे, उनकी खिदमात को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।